السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے جو حنفی مسلک کے دیوبندی مقلد ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے اماموں کے جو عقیدے ہیں ان کو لے لیا، اور امت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے وہاں جو تقلید ہے، وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مسائل منسوسہ اور ایک ہوتے ہیں مسائل غیر منسوسہ۔ تو ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں مسائل غیر منسوسہ میں۔ کہاں کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں مسائل غیر منسوسہ میں، لیکن عقیدے میں بھی تقلید کرتے ہیں دیوبندی حنفی، امام ماتوردی کی، امام اشری کی، یہ لوگ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں۔ اور بہت سارے دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ عرش پہ بھی ہے، وہ جو فرش ہے اس پہ بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں، جہاں دیکھو گے صرف وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ساتھ موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنی شان کے لائق۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدے کو وہ نہ مانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش پہ ماننے سے انکار کرے، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اور جس کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ کہاں ہے، زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ابو مطیل البلخی وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے کفر کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خود فرماتا ہے جو رحمان ہے وہ عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا عرش ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کا عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا، ایسا کہنے والا کافر ہے، کیونکہ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو اس بات سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور یہ بات آتی ہے الحمدللہ ایک کتاب ہے جو اس کا نام ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اس کے پیج نمبر 387، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیے، یہ وہ بک ہے جس کو عام طور سے حنفی مقلد کہتے ہیں، طحاویہ شریف۔ تو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس پر جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی، اپنی شان کے لائق، وہی عقیدہ الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، تو بھیا پاگلو، تم کیا اپنے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جانتے ہو کیا ہے؟ ارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہیں جن کے تعلق سے آتا ہے فقہ حنفی کی جو کتاب ہے در مختار، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 33 پہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 50 بار نہیں، بلکہ 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، وہ بھی خواب میں۔ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حالت خواب میں دیکھا۔
تو جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، کیا اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس عقیدے کو بالکل صحیح مانتے ہیں الحمدللہ۔ اور جن لوگوں کا، جن جاہلوں کا عقیدہ یہ ہے وحدت الوجود والا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، اور بعض عالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو مورتی ہے، معاذ اللہ مورتی میں بھی اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ، تو پھر معاملہ ہی الگ ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے عین اللہ کا، یہ الحمدللہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ صاف ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اس بات کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے لائق الحمدللہ قائم ہے، مستوی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اس کی پاور، اس کی قدرت، اس کی طاقت وہ ہر طرف اور ہر جگہ اور ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اپنی شان کے لائق الحمدللہ مستوی ہے۔ اب وہ لیٹا ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عرش پہ نہ مانے اس نے کفر کیا، اور جو شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ آسمان پر ہے یا زمین پر، تو گویا وہ کافر ہو گیا، اس نے بھی کفر کیا۔ تو بھیا اپنے باطل عقیدے سے توبہ کیجئے، اپنے مسلک کے جو امام ہیں ان کا جو عقیدہ صحیح ہے عین اللہ کے معاملے میں اس کو فالو کیجئے، اندھی جو پیروی ہے، تقلید ہے، اس کو کرنا چھوڑ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔